زبردست. اصل میں قصیدہ الواعظہ یہ الدکتور سالم العجمی کی کتاب ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل ایک ساتھی نے اشعار کا تذکرہ فرمایا تھا، تو آج ہمارے ہاتھ میں جو کتاب ہے جو تعارف کے لیے ہم آپ کے سامنے لائے ہیں وہ بھی اشعار کے بارے میں ہے. عربی زبان میں مختلف، جس طرح ہر زبان میں اشعار ہوتے ہیں، لیکن عربی زبان میں چونکہ عربی بنیادی طور پر اس کی بنیاد ہی ایک شاعری ہے، یعنی ابتدائی عربی ہمیں ملتی ہے، تو وہ زیادہ تر شعر کی صورت میں محفوظ ہے. تو اس لیے نصیحت کی باتیں، اخلاق کی باتیں، اس پر مختلف شعراء نے طبع آزمائی کی ہے اور مختلف قصیدے لکھے ہیں، پرانے زمانے میں بھی اور ابھی بھی. تو یہ ابھی تقریباً 5-6 سال پہلے کی لکھی گئی کتاب ہے، بہت زبردست. اصل میں قصیدہ الواعظہ یہ الدکتور سالم العجمی کی کتاب ہے. قصیدہ الواعظہ دکتور سالم العجمی صاحب کی کتاب ہے. پھر کتاب نہیں، قصیدہ ہے، اور پھر انہوں نے خود اس قصیدے کی شرح لکھی ہے، تو یہ کتاب بن گئی ہے. یہ آپ کے سامنے میں دکھا دیتا ہوں. تاکہ جو ساتھی اس کتاب کو حاصل کرنا چاہیں وہ بظاہر اچھا. آپ پھر دو سوال ہوتے ہیں، ایک یہ کہ پی ڈی ایف کی شکل میں ہے کہ نہیں، دوسرا یہ ہے کہ کہاں ہے. یہ دونوں چیزیں ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کتاب کہاں ہوگی. ہمیں تو یہ، ہمارے ایک دوست ہیں وہ کویت میں مکتبے میں کام کرتے تھے، تو مصنف نے خود ان کو یہ کتابیں دی تھی کہ پاکستان میں آپ کو جو اہل علم نظر آئیں تو آپ ان کو دے سکتے ہیں. تو انہوں نے تقریباً 10 کے قریب نسخے مجھے بھیجے تھے، جو میں نے مختلف علماء کرام کو دے دی، اور میرا اپنا نسخہ یہ رہ گیا ہے. اس کی خصوصیت یہ ہے، آسان الفاظ میں تو بات یہ ہے کہ یہ خطبہ کے لیے بڑی مفید کتاب ہے. جمعے کے دن خطبہ دیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ چونکہ سچائی ہے، اخلاق ہے، امانت ہے، دیانت ہے، تواضع ہے، تکبر ہے، بخل ہے، جتنے بھی اخلاقی صفات ہیں، تو ان میں ایک ایک شعر کو لیا ہے. انہوں نے پہلے تو شروع میں قصیدہ، یہ تقریباً 4 صفحات میں پورا قصیدہ نقل کرنے کے بعد پھر آگے ایک ایک شعر کے تحت انہوں نے مکمل تشریح بیان کی ہے، اور تشریح قرآن و حدیث اور ائمہ کے اقوال سے انہوں نے بہت ساری چیزیں نقل کی ہیں. اور قصیدہ بڑا اچھا ہے، اس کے اندر زبردست اشعار ہیں، کوئی اتنا مشکل بھی نہیں ہے. مثلا ودع الفضول من الكلام فإنه سم زعاف لو علمت وعلقم والصدق زين في المحافل كلها والكذب نقص في الطباع ومأثم وتحل بالصمت الطويل تجملا فالمرء ينجو بالسكوت ويسلم وإذا نطقت فلا تكن متفحشا فالفحش عيب في الكلام ومغرم وامزح ولا تجعل مزاحك عادة فالمزح يزري بالعقول ويهضم واصحب من الأخيار كل مسدد ما زال يبذل نصحه ويقوم. یہ بہت سارے اشعار ہیں، مختلف موضوعات پر ہیں. والعجز يمنع من بلوغك رتبة يمضي الرفاق ولم تزل تتبرم والابن غرس فاجتهد في سقيه تدمي به أنف العدو وترغم واعلم بأن العمر طيف عابر سرعان ما اوقاته تتصرم. زبردست قصیدہ ہے. ثم الرجوع الى الہک مفردا فاعمل لنفسك في رحیلك تغنم وارفع کفا بالضراعة سائلا حسن الختام وتوبة لا تعدم قد باء بالخسران عبد غافل مع علمه أن الرحيل محتم يا رب فضلك إن جودك واسع عظمت خطايانا وعفوك أعظم فاغفر لنا ما كان من هفواتنا إن القلوب من الخطا تتسلم يا رب وارزقنا شفاعة أحمد صلوا على خير الأنام وسلموا. یہ قصیدہ ہے، مختلف اشعار ہیں اس کے، تو بہت زبردست قصیدہ ہے. اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں، استفادہ کر سکتے ہیں. اور اچھی بات یہ ہے کہ آسان ہے، اس کی زبان بہت آسان ہے، بہت آسان ہے. ہم نے آپ کو دکھایا یہ. تو یہ ہماری آج کی کتاب ہو گئی.
الجد هل الأولاد والأحفاد سيأتون غدا إن شاء الله. هل الأولاد والأحفاد سيأتون غدا إن شاء الله. هل الأولاد والأحفاد سيأتون غدا إن شاء الله. کیا بچے اور پوتے کل آئیں گے. هل الأولاد والأحفاد سيأتون غدا إن شاء الله. کیا بچے اور پوتے کل آئیں گے انشاءاللہ. نعم الجدة نعم الجدة نعم لذا نريد أن تذهب إلى السوق لنشتري لذا نريد أن نذهب إلى السوق لنشتري لوازم البيت. دادی اس کو کہہ رہی ہے کہ بالکل وہ آئیں گے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہمیں بازار جانا چاہیے تاکہ ہم گھر کی ضرورت کا سامان خریدیں. لنشتری لوازم البیت، تاکہ ہم گھر کی ضرورت کا سامان خریدیں. الجد متى تريدين ان نذهب. متى تريدين ان نذهب، آپ کب جانا چاہتی ہیں. متى تريدين هذه صيغة المؤنث. متى تريدين ان نذهب، آپ کب جانا چاہتی ہیں. الجدة بعد صلاة العصر. الجدة بعد صلاة العصر، عصر کی نماز کے بعد. بعد صلاة العصر، عصر کی نماز کے بعد. ماذا تريدين ان تشتري، آپ کیا خریدنا چاہتی ہیں. ماذا تريدين ان تشتري، آپ کیا خریدنا چاہتی ہیں. اريد ان اشتري لحما طازجا من الجزار. اريد ان اشتري لحما طازجا من الجزار، میں قصائی سے تازہ گوشت خریدنا چاہتی ہوں. اريد میں چاہتی ہوں. ان اشتریا کہ خرید لو. لحما طازجا تازہ گوشت. من الجزار قصائی سے. اريد ان اشتري لحما طازجا من الجزار. الجد کم کلو ستشترین. کم کلو کتنے کلو. ستشترین آپ خریدیں گی. آپ کتنے کلو خریدیں گی. ثلاثة کلو 3 کلو. ثلاثة کلو 3 کلو. وماذا ستشترین ایضا، اور گوشت کے ساتھ ساتھ اور کیا خریدے گی. وماذا ستشترین ایضا، اور آپ کیا خریدیں گی. الجدة أريد أن أشتري 5 كيلو من البصل وكيلو من الثوم و4 كيلو من الطماطم وخضارا وفاكهة. وخضارا وفاكهة. دادی کہہ رہی کہ میں 5 کلو پیاز خریدنا چاہتی ہوں، اور اسی طرح آگے 1 کلو لہسن خریدنا چاہتی ہوں. وكذلك وخضارا، اور اسی طرح سبزیاں. وفاکہتن، اور پھل. خضار سبزی کو کہتے ہیں، فاکہتن پھل کو کہتے ہیں، طماطم کہتے ہیں ٹماٹر کو، اور البصل کہتے ہیں پیاز کو. ای فاکہۃ ستشترین. ای فاکہۃ ستشترین، آپ کون سا پھل خریدیں گی. ای فاکہۃ ستشترین، آپ کون سا پھل خریدیں گی. افکر ان نشتری فراولا وتفاحا وموزا وبرتقالا. اريد میں چاہتی ہوں. ان نشتری فراولا کہ ہم اسٹرابیری خریدیں. وتفاحا اور سیب. وموزا اور کیلا. وبرتقالا اور مالٹا. برتقال مالٹے کو کہتے ہیں. الجد 4 انواع، 4 چیزیں. دادا جو ہے نا پیسے بچانا چاہ رہے ہیں، وہ 4 چیزیں. هذا اسراف، یہ تو اسراف ہے. هذا اسراف، یہ تو اسراف ہے. ولكن احفادك كل واحد منهم يفضل فاكهة غير الآخر. مسئلہ ہے کہ آپ کے پوتوں میں سے ہر ایک کو الگ الگ قسم کا پھل پسند ہے، تو اس لیے 4 آ رہے ہیں، تو 4 قسم کا پھل آپ کو خرید کر کے دینا ہوگا. ولكن احفادك كل واحد منهم يفضل فاكهة غير الآخر وأيضا سأصنع لهم عصيرا طبيعيا. میں ان کے لیے قدرتی جوس بھی بناؤں گی. سأصنع لهم عصيرا طبيعيا، میں ان کے لیے قدرتی جوس بھی بناؤں گی. العصیر جوس کو کہتے ہیں. سأصنع صنع يصنع بنانا. سأصنع لهم عصيرا طبيعيا، میں ان کے لیے قدرتی جوس بناؤں گی. الجد حسنا ٹھیک ہے. اذن سنشتری من كل صنف،
پھر ہم ہر قسم میں سے تھوڑا تھوڑا خرید لیتے ہیں. نشتری من کل صنف، پھر ہر قسم ہے اس میں سے ہم پھل خرید لیتے ہیں. تو آج ہمارے پاس 4 نئے الفاظ ہوں گے جو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اور ان کو آپ پھر جملوں میں بھی استعمال کریں گے. امر یأمر، امر یأمر حکم دینا، امر یأمر حکم دینا. امر الاستاذ بحفظ جميع الدروس، امر الاستاذ بحفظ جميع الدروس، استاد نے سارے اسباق یاد کرنے کا حکم دیا. امر الاستاذ بحفظ جميع الدروس، استاذ نے تمام اسباق یاد کرنے کا حکم دیا. امر یؤمر، امر یؤمر امیر بنانا، امر یؤمر کسی کو امیر بنانا. اچھا، اس میں کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں شاید آپ کہیں گے زیادہ مستعمل نہیں ہے، تو بعد میں یہ جو سلسلہ ہے یہ اس کے اعتبار سے جن کی شروع میں حمزہ آ رہا ہے تو تمام الفاظ وہ شروع میں ہیں، پھر جن کی شروع میں با آ رہا ہے اس ترتیب سے ہیں. امر یأمر حکم دینا، اور امر یؤمر امیر بنانا. امر الاستاذ امیرا علی الجماعہ، امر الاستاذ امیرا علی الجماعہ، استاد نے جماعت کا امیر مقرر کر دیا. امین یأمن بے خوف ہونا، امین یأمن بے خوف ہونا، امین یأمن بے خوف ہونا. امین الرجل عندما تعلق باستار الکعبہ، جب وہ کعبے کے چادروں کے ساتھ لپٹ گیا تو پھر وہ پردوں کے ساتھ لپٹ گیا تو بے خوف ہو گیا. امینا بے خوف ہو گیا، امینا بے خوف ہو جانا. افتقر یفتقر فقیر ہونا، افتقر یفتقر فقیر ہونا محتاج ہونا. افتقر الرجل الغنی، مالدار آدمی محتاج ہو گیا فقیر بن گیا. افتقر محتاج ہو گیا فقیر بن گیا. استيقظ یستیقظ جاگنا، استيقظ یستیقظ جاگنا. استيقظ الطالب صباحا باکرا، طالب علم صبح سویرے جاگا. استيقظ الطالب صباحا باکرا، طالب علم صبح سویرے جاگا. تو یہ 4 الفاظ ہیں، جملے ہیں. انشاءاللہ کل سے ہم تعبیرات بھی شروع کریں گے. اشر علیہ، مجھے مشورہ دو. اشر علیہ، جی. اشرت علیہ، میں نے اسے مشورہ دیا. اشار علیہ، اس نے مجھے مشورہ دیا اور میں نے اس سے مشورہ مانگا. استشرتہ، استشرتہ میں نے اس سے مشورہ مانگا. فاشار علیہ، تو اس نے مجھے مشورہ دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.